بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو ایک نہایت خوبصورت، حساس اور ایمان افروز موضوع کے بارے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں قرآن کریم نے امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ ازواج مطہرات کی زندگیاں ہمارے لیے صرف ایک باب نہیں بلکہ محبت، وفا، صبر، قربانی اور بے شمار سبق اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ازواج مطہرات عام خواتین جیسی نہیں ہیں بلکہ وہ تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ ہم اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بڑے بڑے واقعات پڑھتے ہیں، غزوات، ہجرت، فتح مکہ، معراج اور دیگر عظیم واقعات کا ذکر سنتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی گھریلو زندگی بھی ہمارے لیے بے حد اہم ہے، کیونکہ ایک انسان کا اصل اخلاق اکثر اس کے گھر میں ظاہر ہوتا ہے۔ باہر انسان اچھا بن سکتا ہے لیکن گھر کے اندر اس کا اصل رویہ سامنے آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے سب سے بلند مقام پر فائز تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، یعنی آپ اپنے گھر والوں کے کام میں مشغول رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ نبی کریم اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، پوری امت کے راہبر تھے۔ صحابہ آپ کے گرد جمع رہتے، لیکن گھر میں آپ اپنے اہل خانہ کی مدد کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں اس سنت کی کتنی ضرورت ہے۔ شوہر اگر گھر کے کسی کام میں بیوی کا ہاتھ بٹا دے تو اس سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ ازواج مطہرات کا مقام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو۔ یہ آیت ازواج مطہرات کے عظیم مقام کو بیان کرتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حصہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور غم میں شریک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کا اپنے شوہر پر اعتماد تھا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک نیک بیوی مشکل وقت میں اپنے شوہر کے لیے حوصلے اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت ہمیشہ باقی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی کسی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، کیونکہ رسول اللہ اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھی اس میں سے حصہ بھیجتے۔ یہ وفا تھی، یہ احسان شناسی تھی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی انسان کی محبت اور قربانی کو وقت گزرنے کے ساتھ بھول نہیں جانا چاہیے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ایثار کی مثال۔ حضرت سودا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ ان کی زندگی بھی ہمیں ایثار اور قربانی کا سبق دیتی ہے۔ اسلام ہمیں صرف اپنے حقوق مانگنے کا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے قربانی دینے کا بھی درس دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ پوچھا گیا مردوں میں؟ فرمایا ان کے والد۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ محبت کا اظہار کرنا سنت کے خلاف نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو اس کے وقار میں کمی آتی ہے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں اس کے برعکس تعلیم دیتی ہے۔ محبت کو عزت کے ساتھ ظاہر کرنا بھی حسن معاشرت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک۔ حضرت عائشہ سے محبت کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبات کو سمجھتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پہچان لیا کہ رسول اللہ ان سے خوش ہیں یا ناراض۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، کیسے؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کی باریک سمجھ تھی کہ آپ اپنی زوجہ کے جذبات کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ گھر میں صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اندر سے کیا محسوس کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ خوش مزاجی بھی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ سے ایک سفر کے دوران دوڑ کا مقابلہ بھی ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے نکل گئیں، بعد میں ایک موقع پر رسول اللہ آگے نکل گئے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ گھر کی زندگی میں صرف سنجیدگی ہی نہیں ہونی چاہیے۔ حلال حدود میں خوشی، مسکراہٹ، محبت اور تفریح بھی گھریلو زندگی کا حصہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصے کے وقت رویہ۔ آج گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایک لفظ، کبھی ایک غلط فہمی، کبھی کھانے میں کمی، کبھی دیر سے گھر آنا، کبھی موبائل فون اور کبھی مالی معاملات۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غصے کے بارے میں عظیم تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ حدیث شوہر کے لیے بھی ہے اور بیوی کے لیے بھی۔ اگر گھر میں غصے کے وقت دونوں خاموشی اختیار کر لیں، وضو کر لیں، اللہ کو یاد کریں اور بات کو بعد میں حل کریں تو کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات بھی انسان تھیں، ان کے دل میں محبت کے جذبات تھے، غیرت بھی تھی، کبھی کبھی ایک دوسرے سے متعلق جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، لیکن ان کے معاملات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسانی جذبات اپنی جگہ اور اللہ کی حدود اپنی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریلو معاملات میں انصاف اور حکمت کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم ازواج مطہرات کے واقعات کو تنقید کے لیے نہیں بلکہ سبق حاصل کرنے کے لیے پڑھیں۔ کریم کا عدل۔ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کی صورت میں عدل کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان باری مقرر فرماتے، ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ بیوی کوئی خادمہ نہیں، وہ ایک انسان ہے، ایک شریک حیات ہے، ایک خاندان کی بنیاد ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کی بات سنتے، ان کے جذبات سمجھتے، ان کے ساتھ مسکراتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے اور ان کے حقوق ادا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔